अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। तुमने मुझे जेल में डाल दिया और चारों तरफ पहरे लगा दिए। तुमने सोचा होगा कि रानी जिंदा को कैद रखोगे, लेकिन मैं जा रही हूँ। मैं जादू के जोर से तुम्हारी नाक के नीचे से गुजर के जा रही हूँ। ये जुमला मुसन्निफा चित्रा बनर्जी की किताब दी लास्ट क्वीन में एक तंजिया खत के तौर पर दर्ज है, जो महारानी जिंद कौर जिंदा ने जेल वार्डन को लिखा था। महारानी जिंद कौर ने मुबैना तौर पर यह खत मिर्जापुर के चनार कले की कैद से फरार होते हुए लिखा था। जिंद कौर को पहले लाहौर कला में कैदी के तौर पर रखा गया और फिर शेखुपुरा जेल का कैदी बनाने के बाद पंजाब से बाहर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था। जिंद कौर महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी और आखिरी मलिका थीं। हालांकि रंजीत सिंह के पास और भी कई महारानियां थीं, लेकिन मलिका का खिताब सिर्फ जिंद को मिला। रंजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने अंग्रेजों की जानिब से सिख सल्तनत पर कब्जा करने और पंजाब को महकूम बनाने की कोशिशों की सख्त मुखालफत की। रानी जिंद कौर पर दस्तावेजी फिल्म बागी रानी बनाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर माइकल सिंह ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि महारानी जिंदा ने न सिर्फ अपने बेटे दलीप सिंह को जिंदा रखा, बल्कि पंजाब का तख्त हासिल करने के लिए वो शेरनी की तरह लड़े। चित्रा बनर्जी अपनी किताब में लिखती हैं कि पहली एंग्लो सिख जंग की शिकस्त के बाद लाहौर में खालसा दरबार का इनेकाद रुक गया था। चुनांचे जंगज़दा जर्नेलों का एक वफद द्वान आम पहुंचा। उन्होंने महारानी जिंद कौर से कहा कि हम आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह इस वक्त तख्त पर बैठे थे, लेकिन इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। वो ऐसा माहौल देखकर सहम गए, ताहम महारानी जिंद कौर ने उनका ख्याल रखा। उन्होंने पर्दे के पीछे से इन लोगों से कहा कि तुम लोग मेरे कपड़े पहनो और मुझे अपने कपड़े दो। तुम महल में रहो और मैं तुम्हारी जगह जंग में जाऊंगी और एक सच्चे खालसा सिपाही की तरह जान दूंगी। महारानी के इस चैलेंज ने जंग हारने वाले लोगों में एक बार फिर जोश व हौसला पैदा किया, और जो लोग बगावत का सोच रहे थे उन्होंने अपना लहजा बदल दिया। उन्हीं में से एक ने कहा कि हम लड़ेंगे, मरने से कौन डरता है। जब कुर्बानी की बात आएगी तो हम अपने महाराजा, अपने पंजाब और हमारी अपनी माँ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। हुकूमत हिंद की अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर जिंद का जिक्र गुमनाम हीरोज के तौर से किया गया है। इस वेबसाइट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक महारानी जिंद कौर 1843 से 1846 तक सिख सल्तनत की आखिरी मलिका थी। वो सिख सल्तनत के पहले महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी और आखिरी महाराजा दलीप सिंह की वालिदा थीं। दूसरे सिखों की तरह उन्होंने भी सिर्फ 2 चीजें सीखीं, हुकूमत करना या बगावत करना। महारानी जिंद को, जिन्हें रानी जिंदा के नाम से भी जाना जाता है, इब्तिदा में सिर्फ रंजीत सिंह की बीवी के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन आखिरकार वो मलिका और माँ बन गईं जिन्होंने सिख रियासत की खुद मुख्तारी के लिए जिदोजहद की। बहुत से मौरखीन ने अपनी तहरीरों में उन्हें रानी माई या मलिका माँ भी लिखा, लेकिन हिंदुस्तान में बरतानवी राज ने उन्हें पंजाब की मैसलीना के तौर पर फरोग दिया। हालांकि हुकूमत हिंद की सरकारी मालूमात में दावा किया गया है कि जिंद कौर और रोमन महारानी वालिरिया मैसलीना में मुमासलत नहीं थी। चित्रा बनर्जी ने अपनी किताब दी लास्ट क्वीन में जिंद का बयान भी दर्ज किया कि अंग्रेज मुझे पंजाब की मैसलीना कहते हैं, इसके पीछे गुलाब सिंह की साजिश है। याद रहे कि रोम की मलिका मैसलीना अपनी सल्तनत को दोबारा कायम करने की साजिश करने में अपनी शहवत पसंदी के लिए भी शोहरत रखती थीं। अमृत महोत्सव वेबसाइट में कहा गया है कि अंग्रेजों ने जिंद कौर का मवाजना मैसलीना से किया ताकि उनके किरदार को मस्ख किया जा सके और पंजाब पर हुक्मरानी के लिए उन्हें बदनाम किया जा सके। पृथ्वी पाल सिंह कपूर ने किताब द मेजर करंट्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन पंजाब में लिखा है कि रंजीत सिंह ने उनकी खूबसूरती और मजहबी रुझान की वजह से जिंद कौर से शादी की। उन्होंने रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे को जन्म दिया और उसके 10 माह बाद महाराजा की वफात हो गई। रंजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह, पोते नौनिहाल सिंह की मौत, महाराजा शेर सिंह, कनौर प्रताप सिंह और राजा दयान सिंह के कत्ल के बाद रानी जिंद कौर के 5 साला बेटे दलीप सिंह को महाराजा और जिंद कौर को उनका सरपरस्त बनाया गया। पाल सिंह कपूर लिखते हैं कि जिंद कौर को सरपरस्त बनने के बाद रियासत के अंदर और बाहर से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। एक एहतजाज बरतानवी हुकूमत की तरफ से था और दूसरा उन दरबारियों की तरफ से जो उनसे मिलते थे और मलिका के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। लेकिन मलिका ने दलीप सिंह की नौमरी के दौर में लाहौर में बरतानवी फौजियों की तैनाती की मंजूरी ना दी।
شرومنی سمیتی کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ممتاز سکھ شخصیات میں جند کور کے بارے میں ایک مضمون میں سمرن کور لکھتی ہیں کہ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے بعد 15 دسمبر 1849 کو لاہور میں بات چیت کی شرائط طے کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے۔ اس دوران دیوان دینا ناتھ کی رائے تھی کہ معاہدہ کرنے سے پہلے ملکہ سے بھی مشورہ لیا جانا چاہیے، تو فریڈرک کیوری نے کہا تھا کہ گورنر جنرل سکھ ریاست کے سرداروں اور ستونوں کی رائے لیتا ہے، ملکہ کی نہیں۔ جند کور ریاست کے اندر اور باہر ہونے والی سازشوں کی سختی سے مخالفت کر رہی تھیں، انہیں عوام کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ تاہم جب انگریزوں نے تیج سنگھ کو وزیر کا عہدہ دیا اور انہیں مہاراجہ دلیپ سنگھ کے بچے کو ویکسین لگانے کو کہا تو مہاراجہ نے ملکہ کی ہدایت کے مطابق ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد رانی اور دلیپ سنگھ کو شاہی قلعے کے اندر قید کر دیا گیا۔ پرتھیپال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب کے گورنر ہنری لارنس اور اس کے درباریوں نے ملکہ کو نئی انتظامیہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران ملکہ کو شاہی قلعے کے ایک مینار میں قیدی کے طور پر رکھا گیا تھا۔ سمرن کور افغان حکمران دوست محمد کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے، جو خالصہ دربار کے ایک عرصہ تک مخالف تھے، لکھتی ہیں ملکہ کو اتنا ہراساں کیا گیا کہ انہیں پانی تک نہ دیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی۔ وہ کون سی اذیت ہے جو انگریز سرکار نے انہیں نہیں دی؟ مہارانی جند نے خالصہ دربار کے حامیوں اور ہمدردی رکھنے والوں کو خطوط لکھنا جاری رکھا تاکہ ان پر ہونے والی پابندیوں اور سختیوں سے وہ آگاہ رہ سکیں۔ ان خطوط کا عوام پر گہرا اثر ہوا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے ملکہ کو لاہور سے باہر بھیج دیا۔ انہیں اپنے بیٹے دلیپ سنگھ سے الگ کرنے کے لیے شیخوپورہ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان کے ساتھ ایک عام قیدی جیسا سلوک کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ ماہی نام کا ایک معاون موجود تھا، جسے خالصہ عدالت کے ایک وفادار جاسوس نے کسی نہ کسی طرح جیل بھیج دیا تھا۔ جند نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ایک کھلا خط عوام کے نام لکھا، جس کے بعد پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ خالصہ اپنی مائی کی توہین پر سخت برہم تھا۔ چترا بینرجی لکھتی ہیں کہ ملتان میں آبائی ریاست کو بغاوت پر اکسانے کے لیے شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کے والد چتر سنگھ نے ایک فوج تیار کر کے میدان میں اتاری اور رام نگر میں انگریزوں پر حملہ کیا۔ دوست محمد نے اپنے بیٹے کی قیادت میں افغان گھڑ سواروں کا ایک دستہ مدد کے لیے بھیجا۔ ایسا لگتا تھا کہ پنجاب اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لے گا، لیکن انگریزوں کی طرف سے پورے ہندوستان میں فوج کی تعیناتی اور جموں کے راجہ گلاب سنگھ کی ایک بار پھر دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ فتح ممکن نہ ہو سکی۔ سکھ فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ شیر سنگھ کے 3 گھوڑے لڑتے لڑتے مارے گئے، فوج کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور آخر کار اٹاری والا کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی مہاراج سنگھ جیسے مذہبی رہنما بھی بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں ہنری لارنس اور تیج سنگھ کے قتل کی سازش بھی شامل تھی، جو معلومات افشا ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ کپور لکھتے ہیں کہ پنجاب میں انگریزوں کے خلاف ابتدائی بغاوتوں میں مہارانی جند کا دماغ تھا اور بھائی مہاراج سنگھ اس لڑائی کے رواں تھے۔ اس وقت برطانوی حکومت نے بھائی کی گرفتاری کے لیے ان کے سر کی قیمت 1 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ سینئر صحافی جگتار سنگھ اور گرودرشن سنگھ باہیا نے اپنی کتاب کالا پانی میں پنجاب پنجابیوں سے متعلق آزادی کی تحریکوں کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بھائی مہاراج سنگھ کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کو جند کور کی کوششوں سے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جدوجہد قرار دیا۔ وہ بہت سے مورخین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1849 میں برطانوی راج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی آزادی کی پہلی جنگ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کے غدر کو پہلی جنگ آزادی کہنا ایک بحث کا موضوع ہے۔ پنجاب سے متعلق مورخین نے اطمینان سے دوسری اینگلو سکھ جنگ 1849 کو پہلی جنگ آزادی قرار دیا۔ تاہم پنجابی اور سکھ مورخین کی اس رائے کو ہندوستان میں قومی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں 1857 کی غدر کو ہندوستان کی پہلی جدوجہد آزادی کہا جاتا ہے۔ چونار جیل سے سادھوی کے طور پر فرار ہونے کے بعد جند کور نیپال پہنچی، جو ابھی تک برطانوی سلطنت کی کالونی نہیں تھی۔ نیپال کے اس وقت کے وزیر اعظم جنگ بہادر نے انہیں پناہ دی، لیکن ان کے اس اقدام سے حکومت ہند کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پرتھوی پال سنگھ کپور لکھتے ہیں کہ نیپال میں رہتے ہوئے مہارانی جند کور نے پنجاب کے باغیوں اور الہ آباد میں بند سیاسی قیدیوں سے رابطہ کیا۔ وہ پنجاب میں برطانوی اقتدار کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔
انہوں نے تمام دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ انہوں نے نیپال سے دلیپ سنگھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تب تک جنگ بہادر کے ساتھ رانی کے تعلقات خراب ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ امرتسر اور پٹنہ میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دلیپ سنگھ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ کپور کے مطابق جب 1857 کی بغاوت شروع ہوئی تو جند کور نے پنجاب میں انگریز باغیوں کو خط لکھے اور بنارس اور الہ آباد میں ہندوستانی ریجمنٹ کے کمانڈروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ انگریزوں کے پاس ہندوستان میں لڑنے کے لیے فوجیوں کی تعداد ناکافی ہے۔ ہندوستان میں جند کور کی انگریز مخالف سرگرمیوں سے تنگ آ کر دلیپ سنگھ کو بالآخر 1860 میں اپنی ماں کو برطانیہ لے جانے کی اجازت مل گئی، تاہم اس وقت تک دلیپ سنگھ پوری طرح سے انگریزوں کے رنگ ڈھنگ اپنا چکے تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جند کور کی اپنے بیٹے دلیپ سے ملاقات اپریل 1861 میں ہوئی تھی، لیکن جب ملکہ نے دلیپ سنگھ کے چھوٹے بال دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ سمرن کور لکھتی ہیں کہ جب ماں جندہ اپنے بیٹے سے ملے تو انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ آپ کا مذہب سکھ مت ہے، اب شیر کا امرت چکھے، دوبارہ سکھ بنو۔ انگریزوں نے آپ کو دھوکہ دے کر سلطنت چھین لی۔ بھیرووال معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس معاہدے کے تحت انگریز آپ کے محافظ تھے اور آپ کو تخت سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ سمرن کور نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا کہ یہ جندن کی شخصیت کا اثر تھا جس سے دلیپ سنگھ دوبارہ سکھ بن گئے۔ برطانیہ آنے کے باوجود دلیپ سنگھ کو جندن سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران جندہ کی صحت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی، اس لیے دلیپ سنگھ نے انتظامیہ سے اجازت طلب کی کہ ملکہ کو یارکشائر میں واقع ملگرو کے قلعے میں لانے دیا جائے۔ انہوں نے یہ قلعہ لارڈ نارمنڈی سے لیز پر لیا تھا اور انہیں اپنی ماں کو وہاں لانے کی اجازت مل گئی۔ یہاں جندہ کے پاس وافر وقت تھا کہ وہ دلیپ سنگھ کو سکھ ریاست کے ساتھ غداری کی کہانیاں سنا سکیں۔ انہوں نے دلیپ سنگھ کو ماں اور بیٹے کی دردناک کہانی سنائی۔ ان کی وفات برطانیہ میں 1863 میں ہوئی، جس سے قبل جندہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ گوروں کی سرزمین پر میری آخری رسومات ادا نہ کی جائیں۔ اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے دلیپ سنگھ ان کی میت لے کر ہندوستان آئے، لیکن حکومت نے انہیں پنجاب آنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ان کی آخری رسومات ناسک میں گوداوری کے کنارے پر ادا کی گئیں اور وہاں ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ بعد ازاں دلیپ سنگھ کی بیٹی شہزادی بمبا اپنی دادی کی استھی راکھ وہاں سے نکال کر لاہور لے گئیں تاکہ انہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مقبرے میں رکھ سکیں۔ یوں تو جندہ کے مقبرے پہلے ممبئی اور پھر لاہور میں بنائے گئے، لیکن مہارانی پنجاب کی تاریخ کا ایک ایسا اہم اور یادگار کردار ہے جنہیں ہمیشہ ہیروئن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔